کشمیری سیاستدان خورشید الحسن خورشید سری نگر میں پیدا ہوئے۔ اننت ناگ، سری نگر اور انگلستان میں تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے دوران قائد اعظم کے سیکرٹری کے طور پر کام کیا۔ کشمیری سیاستدان کے ایچ خورشید ایک منفرد سیاستدان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذہانت، دیانت، سیاست، خطابت، صحافت، ادارت، وکالت، شرافت، علم و ادب، ذوق و لطافت، انگریزی، اردو، کشمیری اور پنجابی زبان پر قدرت اور آداب سفارت کی تمام خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، روشن دماغ، اجلے کردار کے ہر دل عزیز سیاسی رہنما تھے۔ ان کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے 1944 سے 1947 تک تحریک پاکستان کے پرجوش اور سرگرم دور میں پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت میں ان کے قابل اعتماد شریک کار رہے اور تحریک پاکستان کے تاریخ ساز مراحل و مناظر کو دیکھتے رہے۔ پاکستان کے قیام پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کے ایچ خورشید کو گورنر جنرل کی حیثیت میں بھی اپنے ساتھ رکھا۔ خورشید قیام پاکستان کی پرجوش مسرتوں میں جموں و کشمیر کے حالات دیکھنے اور سمجھنے کے لیے سری نگر گئے۔ بھارتی فوج کے سائے میں تعینات وزیر اعظم شیخ محمد عبداللہ اور ڈوگرا مہاراجا ہری سنگھ نے انہیں گرفتار کر لیا۔ کشمیر میں پاکستان سے الحاق کی علمبردار جماعت مسلم کانفرنس، جس کے رہنماؤں اور کارکنان نے آزاد کشمیر میں جہاد شروع کر رکھا تھا، پابندی لگا دی گئی۔ اس کے سینکڑوں کارکنان کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، سینکڑوں کو پاکستان دھکیل دیا تھا۔ کے ایچ خورشید بھی ان کے ساتھ جیل میں نظر بند رہے۔ ماہ نومبر میں گلگت بلتستان کے مجاہدین نے جہاد کے ذریعے اپنا خطہ ڈوگرا فوج سے آزاد کروایا تو ڈوگرا راجا کے گلگت میں متعین کردہ گورنر بریگیڈیئر گھنارا سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریڈ کراس کی کاوشوں سے بریگیڈیئر گھنارا سنگھ کی رہائی کے بدلے میں بھارتی مقبوضہ کشمیر میں گرفتار مسلم کانفرنس اور پاکستان کے حامی جن سیاسی رہنماؤں کو رہا کر کے سیالکوٹ سرحد پر پہنچایا گیا، ان میں کے ایچ خورشید بھی شامل تھے۔ 1957 میں چودھری غلام عباس نے سیز فائر لائن توڑنے کی زوردار تحریک شروع کی تو کے ایچ خورشید اس کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت میں چودھری غلام عباس اور ان کے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ کوہالہ پل پر گرفتار کر لیے گئے۔ ایوب خان کے معاش اللہ کے نفاذ پر یہ تمام کشمیری رہنما اور کارکن رہا کیے گئے۔ کے ایچ خورشید اسی دوران اس وقت کے رولز آف بزنس کے مطابق مئی 1959 کو آزاد جموں کشمیر کے صدر منتخب کیے گئے تھے۔ انہوں نے 5 سال تک آزاد جموں کشمیر کی حکومت کو تحریک آزادی کی ترجمان اور اس کا تشخص اجاگر کرنے اور انتظامیہ میں دیانت، محنت، قواعد و اصولوں کی پاسداری کرنے اور علم و آداب اور اسپورٹس کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ایک عوامی حکمران کا مثالی کردار ادا کیا۔ صدر ایوب کے نافذ کردہ نظام کو انہیں مجبوراً آزاد کشمیر میں نافذ کرنا پڑا۔ صدر ایوب کے سیاستدانوں کے خلاف نافذ کیے گئے قانون کی تقلید میں صدر خورشید نے بھی آزاد کشمیر میں یہی قانون نافذ کیا۔ ان کے یہ دونوں اقدامات ان کی مقبولیت کے لیے بھاری ثابت ہوئے، لیکن کے ایچ خورشید کی اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی چمک دمک برقرار رہی۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں یاسر عرفات کی تحریک فلسطین کی تقلید میں آزاد جموں کشمیر حکومت کو تسلیم کرنے کا دل فریب نعرہ لگایا، لیکن اس کے لیے وہ اپنی نیک تمناؤں کے باوجود نہ پاکستان میں اور نہ آزاد کشمیر میں عوامی حمایت حاصل کر سکے۔ مقتدر سیاسی حلقوں میں جن میں ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل تھے، اس دلکش نعرے میں نظریہ الحاق پاکستان میں کمزوری کا اندیشہ محسوس کیا جاتا تھا۔ اس نعرے میں خود مختار کشمیر کی بو محسوس کی جاتی تھی، جبکہ قائد اعظم کے معتمد پرائیویٹ سیکرٹری اور تحریک پاکستان کے عروج و کمال کے تمام مناظر کے گواہ کے ایچ خورشید کے فکر و عمل سے ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ لاہور میں کشمیریوں کا ایک اجتماع تھا جس میں سردار عبدالقیوم، امان اللہ خان اور دوسرے کشمیری رہنما موجود تھے۔ جلسے کے حاضرین غصیلے جذبات کا اظہار کر رہے تھے کہ اس وقت کسی اہم معاملے میں عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ جلسے کی گرم فضا کو دیکھ کر کے ایچ خورشید اسٹیج پر آئے اور اپنے خوبصورت لہجے میں یہ شعر پڑھا: غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ جلسے کے حاضرین نہ صرف خاموش بلکہ مائل ہو گئے۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے۔ اپوزیشن جماعتوں نے محاذ بنا رکھا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم سردار سکندر حیات تھے اور اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے ایچ خورشید تھے۔ امور کشمیر کے وفاقی وزیر نے مصالحتی کردار ادا کر کے یہ احتجاج ختم کروا دیا تھا۔ اسمبلی کے اجلاس میں کے ایچ خورشید نے نہایت خوبصورت تقریر کی تھی۔ اس کے 3 دن بعد کے ایچ خورشید میرپور سے لاہور جاتے ہوئے گجرانوالہ کے قریب ویگن کے حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ اس آخری تقریر میں کے ایچ خورشید نے تقریر کے موضوع کے لحاظ سے یہ خوبصورت شعر پڑھا تھا:
ایک ہی جام نے دونوں کا بھرم کھول دیا۔ رند مسجد کو چلے، شیخ جی میں خانے کو۔